الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 30، چوروں کے پیدا کرنے میں کیا مصلحت۔ ایک بزرگ تھے، ان سے ایک تالا بنانے والے نے ایک آ کر سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ کفر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ایمان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، فرمانبرداری بھی اللہ نے پیدا کی ہے، نافرمانی بھی خدا نے پیدا کی ہے، ساری یہ چیزیں اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، چور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کی چوری کا کام بھی خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چوروں کو کیوں پیدا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تجھے پالنے کے لیے۔ وہ تالا بنانے والا تھا، وہ بزرگ اس کو جانتے تھے، اس لیے کہ اگر چور نہ ہوتے تو کون تالا خریدتا؟ ارے تالا تو اسی لیے خریدتے ہیں کہ چور موجود ہیں اور چوریاں ہوتی ہیں، اس لیے سب لوگ تالے لیتے ہیں، دکانوں پر بھی مکانوں پر بھی۔ اگر چور نہ ہوتے تو ساری دکانیں کھلی ہوتی، 24 گھنٹے کھلی ہوتی، کون بند کرنے کی مصیبت کرتا؟ یوں ہی چھوڑ کر چلے جاتے، لیکن چوروں کا خطرہ ہونے کی وجہ سے لوگ بند کرتے ہیں، دکانوں کو تالا لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیرے پالنے کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ ہر چیز میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ نے اس پوری کائنات کو ان اسباب کے اندر گھیر رکھا ہے، اللہ ہر کام وقت پر کرتے ہیں۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی، یہ بڑی پریشانی کے ساتھ چل رہے تھے۔ اچانک بارش ہونے لگی، ٹھنڈے ٹھنڈے بارش کے قطرے جب ان کے جسم پر پڑے تو ان کی زبان پر اچانک ایک جملہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ واہ، آج کیا وقت پر بارش ہوئی۔ اس پر فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور عتاب نازل ہوا کہ او بے ادب، کیا ہم نے کبھی بے وقت بھی بارش برسائی ہے؟ جو بھی کرتے ہیں وقت پر ہی تو کرتے ہیں۔ تجھے پیدا کیا تو وقت پر کیا، تجھے ماریں گے تو وقت پر ماریں گے، تجھے بخار دی تو وقت پر دی، تجھے تندرستی دی تو وقت پر دی۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر جب بھروسہ ہو کہ وہ سب کام حکمت اور مصلحت کے مطابق کرتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کا پیدا ہو جانا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 دعائیں۔ حضرت ابو علی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو صرف اللہ کے سامنے پیش کرنا معرفت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت دقاق رحمہ اللہ نے اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی عمدہ مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک بہت بڑی چیز کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ وہ یہ کہ انہوں نے اللہ سے عرض کیا، رب ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھوں۔ یہ بہت بڑا اور عظیم سوال تھا کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جنت میں جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو جنتیوں کو جنت کی ساری چیزیں اس کے سامنے حقیر نظر آئیں گی، اور اللہ کے دیدار کی لذت ساری لذتوں پر بھاری ہوگی۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرف اللہ سے اتنی بڑی چیز کا سوال کیا اور دوسری طرف ایک اور موقع پر دنیاوی معمولی حقیر چیزوں کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا اور اپنی محتاجی ظاہر فرمائی۔ چنانچہ عرض کیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں ان چیزوں کا محتاج ہوں جو آپ میری طرف نازل فرمائیں، یعنی کھانا پینا وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ ہر چھوٹی یا بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ در تو صرف اسی کا ہے، اس کے در کے سوا کسی کا کوئی در نہیں جہاں ہماری حاجات پوری ہوتی ہوں، اسی کا ہم کو مکلف بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو کب اپنا خاص بناتے ہیں؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ پر اللہ کی وحی آئی کہ اے موسیٰ، ہم نے تم کو اپنا خاص بنا لیا ہے اور تم کو اپنے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، وہ کون سی عادت ہے جس کی بنا پر آپ اپنے بندوں کو اپنا خاص بنا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا جواب ارشاد ہوا، گفت چو طفلے بپیش والدہ، وقت قہرش دست ہم بروے زدہ۔ مجھے اپنے بندے کی یہ بات اور ادا بہت پسند ہے کہ وہ مجھ سے وہ معاملہ کرے جو ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت کرتا ہے جب اس کی ماں اس پر غصہ ہوتی ہے۔ اس وقت بچہ اپنی ماں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اس کو سنیے۔ مادرش کر سے لیے بروے زنن،
ہم بما در در آید و بروے تند. جب ماں بچے کو تماچا مارتی ہے تو وہ ماں ہی کی طرف دوڑتا ہے اور اسی سے لپٹ کر چلاتا ہے. از کسی یاری نخواہد غیر او اوست جملہ شر او خیر او. یہ بچہ اپنی ماں کے سوا کسی سے بھی مدد نہیں چاہتا اور اپنی ماں ہی کو تمام خیر اور شر کا سرچشمہ خیال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ ہے وہ ادا جس کی وجہ سے میں بندے پر عنایت کرتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا پسند ہے کہ وہ صرف اسی کو پکارے اور ہر وقت اسی سے لو لگائے.